بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 پاکستان اسٹڈی کے چیپٹر نمبر 6 پاکستان ان ورلڈ افیئر میں پاکستان کے خارجہ تعلقات میں جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے پاک ایران ریلیشن۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے کچھ تدریسی مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آج کا ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاک ایران تعلقات کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ پاک ایران تعلقات کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ایران کا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں۔ پاکستان کے مغرب میں ہمارا ہمسایہ مسلم ملک ایران ہے۔ ایران کی قومی زبان کے ساتھ پاکستانی قوم کا خاص لگاؤ ہے۔ پاکستان اور ایران کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تاریخی اور مذہبی رشتے ہیں۔ فارسی زبان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدیوں تک بر صغیر کی سرکاری زبان رہی ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو میں فارسی کے الفاظ بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ شروع سے ہی دونوں ممالک میں اقتصادی، ثقافتی اور سفارتی میدان میں بھرپور تعاون چلا آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے تعلقات کیسے شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے، یعنی پاکستان کی پہلی ایمبیسی جو تھی وہ بھی ایران میں ہی کھولی گئی۔ 1949 میں ان تعلقات کو اور بڑھانے کے لیے اور اچھے کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 1950 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے دونوں ممالک کے درمیان۔ ٹھیک، اس کے علاوہ 21 جولائی 1964 کو پاکستان، ایران اور ترکی کے حکمرانوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد معاہدہ استنبول ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں ممالک، پاکستان، ایران اور ترکی، یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمی، ثقافتی، فنی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو بتاتی ہوں بغداد پیکٹ کے بارے میں۔ ایران اور پاکستان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر ان دونوں کو اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین سے بہت خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو کہ معاہدہ بغداد کہلاتا ہے۔ امریکہ اس معاہدے کی بیک پہ تھا یا اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں جب عراقی انقلاب ہوا تو اس کے بعد عراق اس معاہدے سے باہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا اور ان دونوں نے ہر برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا۔ اب نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے، سپورٹ ان وارز۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 جنگیں اب تک ہو چکی ہیں، 1948 میں، 1965 میں اور 1971 میں۔ ٹھیک ہے، ان تینوں جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا۔ ایران کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہاں ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ بنگلہ دیش جب وجود میں آیا، جو کہ مشرقی پاکستان کے طور پر ہمارا حصہ تھا اور ہم سے الگ ہو گیا، تو پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا اور ایران نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا تھا جب تک پاکستان نے اس کو ایکسیپٹنس نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سپورٹ آن کشمیر ایشو، آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں، ایشو بن چکا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو پاکستان کے موقف کو نہ سراہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو بھی سراہا۔ اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت بھی کی اور بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے تحت وہ اپنے علیحدہ ملک میں آزاد کشمیر کو آزاد کیا جائے اور اب وہ کشمیر میں آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی اسلامک ریولوشن کے بارے میں۔ ٹھیک، اسلامک ریولوشن یا
اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پاکستان نے 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان نے ایران میں اسلامی حکومت جو تھی اس سے نہ صرف دوستانہ تعلقات قائم کیے بلکہ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ دونوں ممالک کے ڈیلیگیٹس جو تھے انہوں نے دورہ کر کے ایک دوسرے کے ملک کا تجارت کو فروغ دینے کے معاہدے بھی کیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سم ٹائم یہ ایران اسلامک ریولوشن یا اسلامی انقلاب کے بارے میں ایک شارٹ کویسچن بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہیڈنگ جو ہے وہ آپ ضرور دھیان سے پڑھیے گا۔ ٹھیک اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ ان دونوں ممالک کے درمیان صنعتی اور فنی فروغ کے لیے بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ ٹھیک، اب آپ کو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان ایران کے چیمبرز آف کامرس کے جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے۔ 2000 میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ بھی لیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک آپ نے سنا، بہت آسان سا تھا، بہت سمپل سا تھا۔ ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایران نے ہی تسلیم کیا اور ہر مشکل گھڑی میں ایران نے پاکستان کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ پاکستان بھی ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں نظر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ مستقبل قریب میں پاکستان اور ایران کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں۔ ٹھیک اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں ایک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کیں ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے تعلقات کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے معاہدہ بغداد کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ کیسے ایران نے پاکستان اور بھارت کی جنگوں میں پاکستان کی ہر طرح کی دفاعی مدد کی، اور کشمیر ایشو جو ہے کشمیر کے موقف پہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس نے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی حمایت بھی کی۔ بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف ظلم و ستم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ پرامن سلوشن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا نکل آئے۔ ٹھیک ہے، تاکہ کشمیری بھی آزادی سے ایک آزاد وطن میں سانس لے سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اسلامک ریولوشن جو کہ 1979 میں آیت اللہ خامنائی نے جو تھے وہ وہاں کے نئے کمانڈر بنے تھے اور انہوں نے اسلامی حکومت جو تھی وہ وہاں پہ ایران میں سٹارٹ کی تھی۔ ٹھیک، اس کے بارے میں پڑھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ کویسچن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شارٹ کویسچن میں اکثر آ جاتا ہے اسلامک ریولوشن کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے اس کی ڈیٹس اور یہ کب سٹارٹ ہوا۔ جو اسٹوڈنٹ انگلش میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں، اگر یہ کویسچن آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا آنسر کیا دینا ہے۔ ان 1979 the Islamic Revolution occurred in Iran when a vigorous religious movement started against the broad-mindedness of the king of Iran. As a result of this movement, the dictatorship had finished and religious leaders started to take care of the government. ٹھیک ہے، ایران میں اسلامی انقلاب کب اور کیوں آیا، اس طرح بھی کویسچن آ جاتا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک، یا آپ اپنی بکس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایٹ دا اینڈ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اور اچھے ہوں، کیونکہ یہ ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے، اس لیے پاکستان کے اس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آج کا ٹاپک آپ نے سنا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کا ہوم ورک آپ کو بتا دوں، آپ نے اس ٹاپک کو
پہلے یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے، اور پھر اپنے ٹیچر کو آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.